تو اگر وقت پر کارآمد بنا لیا جائے تو وہ سونے اور ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اگر ان کو ضائع کر دیا جائے تو اگر ہفتے اقلیم کی سلطنت بھی اس کو دے کر واپس لانے کی کوشش کی جائے. ہفتے اقلیم سمجھتے ہیں نا؟ ہفتے اقلیم دنیا کی عظیم سلطنتوں کے خزانے دے کر کے بھی اگر اسے واپس کرنا کوئی چاہے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی. نمبر 1، آدمی کے پاس جو ساری کائنات کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے وہ ہے اس کے چلنے والے سانس، اس کو ملا ہوا زندگی کا وقت. اس لیے مثل مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. وہ سونا نہیں جو آپ سوتے ہیں، سونا جو شو روم میں ملتا ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی. اس کو کبھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. آج آپ کے حالات نہیں ہیں، کل کو حالات آ گئے، اچھا پیسہ ہو گیا، سونا خرید سکتے ہیں. لیکن وقت ایک ایسی انمول نعمت ہے کہ اس کو آپ دنیا میں کچھ بھی سرمایہ خرچ کر کے دوبارہ حاصل. آج میں آپ سے کوئی لمبا چوڑا کتاب کرنے نہیں بیٹھا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ 2-3 باتیں بتانی. نمبر 1 کریے، ہمارے پاس سب سے زیادہ انمول نعمت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وقت. لیکن اتفاق یہ ہے، سوء اتفاق کہیے یا بربادی کہیے ہماری، کہ ہم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ضائع کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وقت. اور پھر جب ہم ان درسگاہوں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ہمیں ساری دنیا میں اندھیرا نظر آتا ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا کر اپنے اندر لال و گوہر، صلاحیت، صالحیت اور اپنے آپ کو کمال والا اور فن والا نہیں بنایا. ورنہ فن والے کی، صلاحیت والے کی، صالحیت، نیکی اور علوم عالیہ اور علوم عالیہ. علوم عالیہ کون ہے؟ قرآن، حدیث، فقہ اور ہر وہ علم جس سے خدا شناسی، خدا کی معرفت نصیب ہوتی. اور علوم عالیہ وہ علوم، وہ فنون کے جن کو حاصل کر کے ان فنون کو، ان علوم الہیہ کو حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان. اور ان دونوں علوم کو حاصل کرنے کا اللہ نے آپ کو داخلہ دلا کر کے، ایک مادر علمی دے کر کے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ ان علوم میں کمال مہارت اور ید طولہ حاصل کریں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عالمی اسکالر تھے. ہندوستان سے 55 ملکوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں واحد ممبر. اللہ نے ایسا نوازا تھا تعلیم دی، اس لیے کہ ان کی نظر دینی اور دنیاوی تمام علوم پر تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ جس کا نام لے کر آدمی اپنا سر فخر سے اونچا کرتا ہے کہ میں آکسفورڈ کا طالب علم، آکسفورڈ لندن کی یونیورسٹی. لیکن حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی مینجمنٹ باڈی کے ممبر تھے اور باقاعدہ وہاں سے جہاز آتا تھا اور آپ کو لے کر کے جاتا تھا. ملا جی آدمی تھے. تو مسئلہ ملا جی ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے صلاحیت اور کمال کا. اگر آپ کے اندر کمال ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے تو دنیا آپ کو کیا کرے گی؟ سلوٹ کرے گی. اور وہ آکسفورڈ آپ کے مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھے کے ساتھ ان کی بزرگی سے متاثر ہو کر بلایا ہوگا. نہیں، عیسائیوں کی یونیورسٹی ہے، انگریزوں کی. لیکن وہ آپ کے عالم کو بلاتے تھے اس لیے کہ وہ عالم باکمال. اس لیے میرے دوستوں، ہم تو اپنا جگر نکال کے رکھ سکتے ہیں، اپنا درد آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کے ساتھ پڑھا، ہمیں جب بھی علم نہیں آیا. آج آپ جو ہے، آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے، آپ کم سے کم اپنی زندگی کو ناکام مت بنائیں، کامیاب بنائیں. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر اس لیے کیا
آپ نے آپ طالب علموں کے لیے کتاب لکھی باجا سراغ زندگی، یعنی کہ باجا سراغ زندگی. جو طالب علم پڑھ لیتا ہے خدا کی قسم اگر گہرائی کے ساتھ سمجھ لے تو وہ پڑھنے کے لیے مجنون ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو زمانے کے قابل بناتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں بڑوں کی تصریفات اور تعریفات کیا ہے. ہمارے پاس تو ریل ہے، واٹس ایپ ہے جی، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیٹنگ ہے. اس نے ہمارے اندر کو بالکل برباد کر دیا. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو جیسے داخل ہوئے تھے ایسے ہی نکل کے جاتے ہیں. اپنے اندر کوئی کمال پیدا، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے کہ آپ دوم سے سوم میں آ گئے، سوم سے چاروں میں آ گئے. ارے کمال یہ ہے کہ آپ کو جو دوم میں سوم میں آپ نے علوم پڑھے ہیں ان علوم میں آپ کو اتنی مہارت ہو کہ اگر آپ کے جاننے والے ان علوم کے ماہر کو تلاش کریں تو وہ آپ کی طرف انگلی کر کے یہ کہنے لگے کہ اگر نہ ہو جاتی ہے تو ہمارا ساتھی ہے نا جو ہدایت کا حجت عالم ہے، ارے واہ کیا تکرار کراتا ہے، تو ہدایت لوگ سمجھنی ہے تو ان سے پڑھو. اسے کہتے ہیں کمال. مولانا ربیع ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انسانی کمال کی پہچان یہ ہے یشار الیہ بالبنان، یشار الیہ بالبنان، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جانے لگے. بلاغت معانی کا طالب ہے، ارے فلاں کو دیکھو، منطق فلاں کو دیکھو. اگر تمہیں نام سمجھنا ہے فلاں طالب علم ہے آسام کا، فلاں طالب علم ہے روڑکی کا، فلاں طالب علم ہے منی پور کا، اس سے جا کے سمجھو. اگر یہ چرچے آپ کے مدرسوں میں ہونے لگے تو آپ اپنے زمانے کے کامیاب اور انتہائی بامراد طالب علم. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے حضرت مولانا علی امین ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اور اختصاص. اخلاص اور اخلاص کہتے ہیں بچوں جو کہو جو کرو اس کے لیے بس یہ سبق سیکھ لو. آج اس تاریخ سے ہمیں مفتی بننا ہے، عوام کو قوم کو لڑنے جھگڑنے دکھانے رتبے حاصل کرنے کے لیے نہیں. مفتی اس لیے بننا ہے تاکہ ہم مرادات ربانی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اس کے قابل بنا سکیں. یاد رہے گی بات؟ تو ایک تو جو کہو اور جو کرو اس کے لیے، اس لیے جب نماز کا مسئلہ آئے تو اس میں نہ استاد کا معاملہ بیچ میں آنا چاہیے، نہ مولوی کا، نہ ناظم کا، نہ کسی کی سختی کا. نہیں، عبادت تو کس کا معاملہ ہے؟ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کی محبت کا معاملہ ہے. اگر میں اس سے بھاگ رہا ہوں تو سمجھو میں خدا کی نظروں سے گر چکا ہوں اور اس رب نے مجھے اپنے دربار سے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا، اپنی محبت سے دور کر دیا. میں معذوروں کے لیے نماز کیوں پڑھوں یا یہاں کے انتظام کو دکھانے کے لیے کیوں پڑھوں؟ نماز کس کے لیے؟ تو یہ دل پہ لکھ لو، جو کہو اور جو کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اندر ان علوم کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اختصاص یعنی کوالٹی پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ کوالٹی. میں اپنے ساتھی سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے زیادہ نمبر لاؤں، میں اس سے زیادہ رتبہ حاصل کروں، میں اس سے زیادہ پڑھوں، اس لیے کہ یہ علم وہ ہے جو میرے اوپر اللہ کی محبت اور معرفت کا دروازہ. یاد رہے گی؟ اب یار مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہفتوں میں 45-55 بچے روزانہ